بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل رمضان بعد رمضان کی تیسری قسط۔ جو حضرات بوجہ ضعف پیری یعنی بڑھاپے کی وجہ سے یا ازحد جسمانی کمزوری یا دائمی مریض ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہوں تو وہ ہر روزے کا ایک ایک فدیہ دے دیں، اور ہر روزے کا فدیہ بقدر صدقے فطر ہے۔ اس کے مصارف یعنی کہاں خرچ کریں؟ وہاں جہاں زکوٰۃ اور صدقے فطر کو خرچ کیا جاتا ہے، یعنی غربا اور مساکین، ساتھ ہی ساتھ ایک صدقے فطر کا ادا کرنا بھی لازم ہے۔ ہاں اگر جیب بالکل اس کی اجازت نہ دے تو صرف توبہ اور استغفار کا اہتمام کرتے رہیں۔ جس شخص نے سرے سے ہی خدا نخواستہ بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں رکھا ہے تو وہ شخص بہت بڑا گناہ گار ہے۔ ہاں بصدق دل روزہ نہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، لیکن ان روزوں کی قضا تب بھی لازم اور ضروری ہے۔ تاہم توبہ سے وقت پر روزہ نہ رکھنے کا گناہ تو معاف ہوگا، مگر روزوں کی قضا معاف نہیں ہے۔ یہی حکم ہے قضا شدہ نمازوں کا۔ اگر کسی کا روزہ کسی غلطی اور خطا سے ٹوٹ گیا تھا، مثلا روزے کی حالت میں نہایا یا وضو کیا کہ غلطی سے پانی ناک میں یا منہ کے راستے سے نیچے چلا گیا تو روزہ تو ٹوٹ گیا۔ ہاں بعد رمضان اس روزے کی قضا لازم ہے۔ اگر کسی دن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کوئی جاگ گیا، روزہ رکھنے کی نیت سے بوجہ لا علمی کچھ کھایا پیا، حالانکہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز نہیں تھا، حرام تھا، یا وہ یہ سمجھا کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے، افطار کیا، پھر معلوم ہوا ابھی چند منٹ باقی تھے، تو ان دونوں صورتوں میں تو روزہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن قضا لازم اور ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے عید سے پہلے صدقہ فطر ادا نہ کر سکا تو ابھی بھی دے سکتا ہے۔ یہ مالی حق ہے بندوں کا جو ادا کیے بغیر معاف نہیں ہوتا ہے۔ ماہ رمضان ان احکامات کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت کچھ تعلیم اور تربیت کا سامان دے کر چلا گیا ہے، مثلا نمازوں کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرنا، غیبت، بہتان، جھوٹ اور دوسرے بہت سارے اخلاقی اور شرعی گناہوں سے باز رہنے کی تربیت ماہ رمضان نے ہمیں دی ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کا غیر اخلاقی، غیر شرعی اور غیر قانونی استعمال سے احتیاط کی تعلیم دے کر گیا ہے۔ کاش ماہ رمضان کے بعد بھی تعلیم و تربیت کے یہ اثرات ہم پر باقی رہیں۔ پھر ملتے ہیں آپ سے اسی عنوان کے تحت انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔